واقعہ معراج اور جدید سائنس۔ اللہ رب العزت کے انسانوں پر ان گنت احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے انسانوں کو قوت عقلیہ عطا فرمائی ہے، جس کو بروئے کار لا کر نہ صرف انسان اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے کوشاں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں چھپے سربرستہ رازوں سے پردہ اٹھانے اور حقائق کو کھوجنے میں بھی مصروف عمل ہے۔ آج کی جدید سائنسی ترقی ہو یا خلا میں نت نئی دریافتیں، یہ سب در حقیقت عقل انسانی ہی کی مرہون منت ہے، بلکہ خود دین اسلام میں انسانوں کو تسخیر کائنات کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ نظام قدرت کی پرفیکشن کو سمجھ کر اس کے خالق سے حقیقی اور یقینی تعلق قائم کر سکے۔ اگرچہ بعض رجعت پسند طبقات کی جانب سے مذہب اور سائنس دونوں کو ہی ایک دوسرے کا مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن مختلف علوم کی شعوری طور پر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس اور مذہب، خاص طور پر دین اسلام میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ بہت سارے معاملات میں یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اپنی خاص حکمت کے تحت تخلیق کرنے کے بعد ایک منظم قانون اور سسٹم کے ذریعے چلا رہا ہے، اور اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والا کوئی بھی عمل ان قوانین سے ماورا نہیں۔ البتہ کچھ غیر معمولی واقعات اور تصورات میں مخفی ضابطے انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی تجربات و مشاہدات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان واقعات میں چھپے قوانین کو سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے اور حقائق کائنات کی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے ہی غیر معمولی واقعات میں سے ایک واقعہ معراج بھی ہے، جسے ہم آج سائنسی بنیادوں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑنا ہوگا۔ سائنسی تجربے سے قبل دو امور پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس ایک ایسا علم ہے جو کہ مسلسل دریافتوں اور تجربات پر مبنی ہے، اور یہ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسی وجہ سے سائنس میں کئی قوانین و ضوابط بنائی بھی گئی، جن پر کچھ عرصہ تک تمام اہل علم کا اتفاق رہا، لیکن وہی قواعد یا تصورات کچھ وقت گزرنے کے بعد نئے شواہدات و تجربات کی روشنی میں تبدیل کر دیے گئے۔ مثلا زمین کا مرکز کائنات ہونے کا تصور اور بعدازاں نظام شمسی میں زمین کا سورج کے گرد گردش کرنے کا تصور وغیرہ، گویا سائنسی دریافتوں میں کسی بھی تصور کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معراج کے وقوع پذیر ہونے میں بحیثیت مسلمان ہمیں کسی شک و شبے میں مبتلا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں کہ رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا یا دوسرے الفاظ میں بتاؤں تو دی اپر ورلڈ کی سیر کروائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا کے مشاہدات کیے۔ لیکن آج تو اس واقعے کی تصدیق میں ہمیں کچھ ایسے سائنسی تصورات اور مشاہدات بھی ملتے ہیں جن کی وضاحت موجودہ سائنس کر چکی ہے، جیسا کہ اربوں خربوں میل کی مسافت اور طویل سفر کا چند لمحات کا طے ہو جانا، یعنی وقت کی رفتار، سپیڈ آف ٹائم وغیرہ۔ سب سے پہلے ہم اربوں میل کی مسافت طے کرنے کا طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس میں فاصلے کی پیمائش کلومیٹر یا میلوں میں نہیں بلکہ نوری سال میں ہوتی ہے۔ کائنات میں ایک نوری سال کا مطلب نور یا روشنی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں 1 سال کا لگنا ہے، جبکہ روشنی کی رفتار 1 ارب 80 کروڑ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کائنات یا یونیورس میں اربوں خربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ زمین جس کہکشاں میں موجود ہے اس کا نام ملکی وے ہے، اور اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے کا فاصلہ تقریباً 1 لاکھ نوری سال ہے، جس سے ہمیں کائنات کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جبکہ سائنس نے بذات خود مروجہ سفر کرنے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے ابھی تک صرف چاند تک کا سفر کیا ہے، جو کہ زمین سے صرف 1.3 نوری سیکنڈ کے فاصلے پر ہے۔ اسی وجہ سے جدید سائنس بہت عرصے سے ایسے ذریعوں کی تلاش میں ہے جس سے انسان بہت کم وقت میں ہزاروں نوری سال کی مسافت طے کر سکے، اور اس تحقیق میں سائنسدانوں کو کچھ کامیابی بھی ہوئی، جس میں سائنس نے تھیوری میں ایک ایسا ذریعہ ڈھونڈا جو انسان کے اس مقصد کو پورا کر سکے، اور اسے وارم ہول کا نام دیا گیا۔ اس وارم ہول کے ذریعے انسان ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں نوری سال کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کر سکتا ہے، اور یہ وارم ہول اس کائنات کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت واقع اور پھر غائب ہو سکتے ہیں۔
یعنی ہمیں معلوم ہوا کہ کائنات میں وارم ہول کے ذریعے اربوں خربوں میل کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم وقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر وقت کی گھڑی یا سورج چاند کی گردش سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ سائنس کے مطابق وقت بھی ایک ڈائمینشنز ہے جسے باقی ڈائمینشنز کی طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور گھڑی کی سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ اور دن رات وغیرہ محض وقت کی پیمائش کی اکائیاں ہیں۔ یعنی گھڑی کے رکنے یا دن رات کی رفتار سے وقت گزرنے کا عمل نہیں رکتا۔ وقت ایک مخصوص ڈائریکشن سے مستقبل کی طرف مسلسل چل رہا ہے، البتہ اس کی رفتار کا تعین مختلف مقامات پر مختلف ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور انتہائی اہم تصور اسپیس ٹائم کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ عام فہم الفاظ میں خلا 3 ڈائمینشنز پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں سے کسی بھی ڈائمینشنز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وقت بھی ایک ڈائمینشنز ہی ہے جو کہ آگے کی طرف چل رہا ہے۔ اسپیس اور وقت دونوں ہی کائنات کی پیدائش کے وقت پیدا ہوئے، یعنی کائنات کی پیدائش سے پہلے نہ اسپیس تھی اور نہ ہی ٹائم۔ اب اگر اسپیس اور وقت کو آپس میں ضم کر لیا جائے تو یہ اسپیس ٹائم کہلائے گا۔ اسپیس ٹائم کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کی سکرین پر ایک جال سے تشبیہ دے رہا ہوں۔ اس جال کو کائناتی اجسام اپنی ڈینسٹی اور گریوٹی کی بنیاد پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وقت کی رفتار کائنات میں ایک جیسی نہیں، اور اس رفتار کا تعین گریویٹیشنل فورس پر منحصر ہے۔ جتنی زیادہ گریوٹی ہوگی وقت اتنا ہی آہستہ ہوگا۔ اسی طرح کا ایک انتہائی کثیف جسم بلیک ہول کہلاتا ہے، جس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں وقت بھی تقریباً رک جاتا ہے اور روشنی بھی اس سے نہیں نکل سکتی۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ بلیک ہول کو انسانی آنکھ یا خوردبین وغیرہ سے دیکھنا ناممکن ہے، کیونکہ دیکھنے کا تعلق روشنی کے ریفلیکٹ ہونے سے ہے اور بلیک ہول سے روشنی ٹکرا کر بھی نہیں نکل سکتی۔ لیکن گزشتہ سال اب تک کے دستیاب وسائل ہی کو استعمال کرتے ہوئے بلیک ہول کی ایک تصویر لی گئی، جس سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ سائنس تصورات حتمی نہیں ہے۔ بلیک ہول کے بالکل برعکس ایک ایسا جسم بھی تجویز کیا گیا جو ڈینسٹی اور گریوٹی میں انتہائی ڈیلیکیٹ ہے۔ اسے وائٹ ہول کا نام دیا گیا۔ اس تھیوری کے مطابق وقت کی رفتار یہاں اتنی ہی تیز ہونی چاہیے۔ اس بحث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کی رفتار کائنات میں یکساں نہیں، بلکہ کائنات کے مختلف مقامات پر موجود اجسام کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے وقت کی رفتار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، جہاں ہمیں سائنس میں ملٹی ورس یا پیرالل یونیورس کا تصور دیا جاتا ہے، جس کے مطابق بہت سی کائناتیں آپس میں ایک گروپ کی شکل میں پائی جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو کپڑے کے ریشوں کی طرح اوورلیپ کر رہی ہے کہ بیک وقت ایک کائنات کے کچھ عناصر دوسری کائنات کے کچھ عناصر کے ساتھ منسلک ہیں، جس سے ہمیں یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ کسی خاص طریقہ کار کو اختیار کر کے انسان کسی دوسری کائنات یا عالم کے کسی حصے کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سائنس بہت سی ایسی قوتوں کا بھی ذکر کرتی ہے جسے عام ذرائع استعمال کرتے ہوئے دیکھا یا ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ان کا موجود ہونا اور تسلیم کیا جانا ناگزیر ہے۔ اسے سائنس ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے تعبیر کرتی ہے کہ ان کا موجود ہونا ناگزیر ہے، بلکہ یہ اتنی اہم ہے کہ کل ویزیبل کائنات کا تقریباً 70% اسی قوت اور مادے پر مشتمل ہے۔ کائنات کا دیکھا جانے والا حصہ یعنی سیارے، ستارے وغیرہ محض 3% ہے، جبکہ باقی حصہ ڈارک میٹر ہے، جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کہ کائنات ایسی قوتوں اور مادے پر مشتمل ہے جسے اب تک انسانی حواس سے دیکھا، سنا، حتیٰ کہ شاید سمجھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ان کے بغیر کائنات کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا موجودہ دور تک کے ان سائنسی دریافتوں اور تصورات کو سامنے رکھ کر سائنسی بنیادوں پر واقعہ معراج کو سمجھنا کسی حد تک آسان ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ حکمت خداوندی کے تحت یہ سفر کسی وارم ہول کے ذریعے عمل میں آیا ہو کہ جہاں طویل فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے کر جانا ممکن ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ تک کا کئی سو میل کا فاصلہ لمحے بھر میں طے فرمایا اور وہاں سے عالم بالا تشریف لے گئے۔ اسی طرح ٹائم سپیس تھیوری کے مطابق کائنات کی مختلف سطحوں میں وقت کی رفتار ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ مختلف اجسام عالم اپنی ڈینسٹی اور گریوٹی کی بنیاد پر تبدیل کر سکتے ہیں، اور بلیک ہول میں جیسا کہ ذکر ہوا وقت تقریباً رک ہی جاتا ہے، یا وائٹ ہول میں وقت بڑی تیزی سے سفر کرتا ہے وغیرہ۔
یہی وجہ ہے کہ کرۂ ارض اور اس کی گریوٹی کی وجہ سے صرف چند لمحے گزرے، لیکن وارم ہول اور کائنات کے دوسرے عالموں میں وقت کی رفتار ظاہر ہے مختلف تھی۔ اسی طرح ملٹی یونیورس تھیوری کے مطابق کہ جس میں مختلف کائناتیں باہم کنیکٹڈ ہیں اور ان کے عناصر آپس میں منسلک ہیں، لہٰذا کسی بھی مناسب طریقہ کار کو اختیار کر کے دیگر کائناتوں اور ان کے احوال کا مشاہدہ بھی سائنسی بنیادوں پر خارج از مکان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کے مختلف جہانوں کا مشاہدہ اور سیر کروائی گئی ہو، گو کہ رائج ٹیکنالوجی، مجموعی انسانی حواس ظاہر و باطنہ کی موجود استعداد اور اب تک کی سائنسی دریافتیں اس واقعے کے تمام پہلوؤں کا سائنسی بنیادوں پر احاطہ تو شاید نہ کر سکی، لیکن مذکورہ باتوں سے یہ نتیجہ ضرور لیا جا سکتا ہے کہ باوجود ناقص انسانی اپروچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مبارک کی سائنسی تجزیہ ممکن ہے، اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ مزید سائنسی ارتقاء کے نتیجے میں نہ صرف اس طرح کے واقعات کا ادراک ممکن ہو، بلکہ انسان کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر قوتوں کو بھی جاننے کے قابل ہو سکے۔ آج جدید تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کو جدید سائنسی ذہن کے مطابق پیش کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرے، تاکہ نام نہاد مذہبی نمائندوں نے جدید سائنس اور سماجی مسائل سے تنفر برت کی مادیت پرست قوتوں کے تسلط کی جو راہ ہموار کر رکھی ہے، اس کے سدباب کی کوئی سبیل اختیار کی جا سکے۔